کی قربانی قبول ہی نہیں کریں گے تو پھر بکرا بھاگ جائے گا. بات تو یہ ہے کہ اس نے تو قربانی دی لیکن اس کی قربانی کو آپ نے قبول ہی نہیں کیا. آپ نے اگلے دن جو ہے وہ اس کو عدالت میں بھی جو ہے وہ طلب ہو گیا, اس سے اگلے دن اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا. تو بکرا تو قربانی دینے کو تیار ہے لیکن کوئی قربانی قبول بھی کرے نا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں ایشوز. آج نہال ہاشمی صاحب نے استعفیٰ جو اعلان کیا تھا وہ نہ دینے کا فیصلہ کیا, اس پہ بھی بات کریں گے. یہ جو تصویر ہے جس میں کہا گیا کہ تصدیق ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جو حسین نواز صاحب کی, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, عارف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے, شاہد لطیف صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ان تمام مہمانوں کا. کوشش کریں گے اعتراض احسن صاحب سے بھی بات کرنے کی پروگرام کے اندر. لیکن یہ جو استعفیٰ واپس لیا ہے یا آج یہ اعلان کیا نہال ہاشمی صاحب نے, ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے, منظور نہ کیا جائے استعفیٰ, یہ اسٹریٹجی کا ایسا فواد؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تصویر جو ہے اس کو, جو مختلف زاویوں سے لی گئی تصویر ہے, اس کو ذرا اکٹھا کریں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ کال کا ایک معاملہ آیا جس کے اوپر جس کی تشہیر کی گئی, غیر بلا ضرورت تشہیر کی گئی. اس کے بعد نہال ہاشمی صاحب کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد حسین نواز صاحب کی تصویر جو ہے وہ لیک کی ہوئی انویسٹیگیشن کی. اب یہ تینوں مختلف زاویے ہیں ایک ہی تصویر کے. اس فلم میں یہ جو نہال ہاشمی صاحب ہے, نہال ہاشمی صاحب یہ چھوٹا کردار ہے. بڑا اس فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو ہیں وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن دے رہا ہے. اب یہاں پر, اور یہ کیوں ہم کہہ رہا ہوں, بس بظاہر بات یہ ہے نہال ہاشمی صاحب کا اپنی کوئی وہ تو کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے. ان کو جہلم سے سینیٹر جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنوا کے تو وہاں سے سینیٹر بنوایا گیا. وہ تو الیکشن کمیشن ہمارا نالائق ہے ماشاءاللہ, وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ورنہ وہ تو سینیٹر بھی بن ہی نہیں سکتے. ٹوٹل سارے جعلی سینیٹر بنے ہوئے ہیں. یہاں پر جہلم سے ان کو جعلی ڈومیسائل بنا کے کیا گیا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں جہلم سے ان کا, اور ان کو جو ہے آپ نے سینیٹر بنوایا. نواز شریف صاحب نے ان کو کیا. اب سوال یہ ہے, پہلے ماضی دیکھیں, سینیٹر مشاہد اللہ صاحب تھے, مشاہد اللہ کا استعفیٰ لیا گیا, ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد ان کے بھائی کو, ان کے کزن کو, میرا خیال ہے کوئی رشتہ دار, کوئی 8ویں سطح کا بھی کوئی رشتہ دار تھا, اس کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. کسی کو لنڈن میں اسٹیشن مینیجر پی آئی اے لگایا, کسی کو پیرس میں اسٹیشن مینیجر پی آئی اے لگایا گیا. سو یہ جو قربانیاں, یہ جو استعفے وغیرہ, یہ قربانی ہے, یہ غلطی نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, یہ قربانی بھی نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک طرف آپ جے آئی ٹی کو ملائن کریں گے, ان کو دباؤ ڈالیں گے, دوسری طرف آپ سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, دونوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ دباؤ ڈالیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ رپورٹ کل 30 دن پورے ہو گئے ہیں, کل یہ اس رپورٹ کا دوسرا حصہ ہونا ہے. 45ویں دن سے پہلے آپ کو فیصلہ پتا چل جائے گا کیا ہے. پی ایم ایل این جس طرح سے جا رہی ہے وہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. آج شہباز شریف صاحب بھی اس میں کود پڑے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک تقریر کی. جو پی ایم ایل این کا اس وقت رویہ ہے وہ بالکل وہ جو سسیلین مافیا کا کہا تھا جج صاحب نے کہ بالکل جی ہمارے خلاف اگر تفتیش کرو گے تو ہم نہیں چلنے دیں گے, ایگزیکٹلی وہی رویہ ہے. نہال ہاشمی صاحب شطرنج کے اس کھیل میں ایک مہرے ہیں, وہ استعمال ہوئے ہیں, باقی آپ کے سامنے آتے جائیں گے اس ہفتے. سعد رفیق صاحب کو آپ دیکھیں جو خود 2.5 سال اسی کورٹ سے لے کے اسی کورٹ سے سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی باتیں آپ سنیں. میرے ساتھ چودھری شجاعت صاحب لائن پر, میں چودھری شجاعت صاحب سے بات کریں. چودھری صاحب السلام علیکم. السلام. تو یہ جو نہال ہاشمی صاحب نے استعفیٰ واپس لیا ہے, کل تک تو یا پرسوں جب انہوں نے بیان دیا تھا تو دو رائے تھی. ایک رائے تو یہ تھی کہ شاید جذبات میں ایک حد لگائی گئی ہوگی پارٹی کی طرف سے کہ آپ ذرا برا بلا کہیں جی آئی ٹی کو اور ججوں کو, پر زیادہ حد نہیں کراس کرنی, آپ حد کراس کر گئے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے واپس لے لیا, نہال ہاشمی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں, پارٹی میں جتنی ان کی سٹینڈنگ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے نواز شریف کو کہیں یار میں نہیں دینا استعفیٰ, جا کر جا, کیا وہ کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ لگتا تو نہیں ہے, لیکن اب لوگوں کو ایسا حوصلہ ہو رہا ہے اور بڑھ رہے ہیں آگے, لیکن ہو سکتا کہہ بھی رہے ہیں کسی ٹائم پہ ہوگا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ کر بھی سکتے ہیں. کر بھی سکتے ہیں. لیکن سر مسئلہ یہ کہ پہلی دفعہ جب ان کو بلایا گیا ان کو معطل بھی کر دیا گیا, ان کا استعفیٰ جب مانگا گیا انہوں نے استعفیٰ بھی دیا. پہلے دن وہ کورٹ میں ہے تو انتہائی ٹون نیچے تھی ان کی. جب کورٹ نے ان کو مافیا کہا میاں صاحب کو, تو اس کے بعد لگتا ہے میاں صاحب نے بھی لڑنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ استعفیٰ نہیں دینا, ان کی ٹون ہی بدل گئی کورٹ میں جا کے.
ٹھیک ہے آپ کی بات. سو مجھے لیکن اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, اب آگے آگے بڑھ رہے ہیں, کئی لوگ بکرے تو بڑے بن چکے ہیں, اب رزلٹ آنے والا ہی ہے, کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. سر عدالت کے اوپر یہ الزام بھی ہے اس موجودہ حکومت پر کہ عدالت کا احترام کی بات تو کرتے ہیں, کتنا ایک احترام کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ عدالت کا؟ احترام کیا کرنا ہے, میں نے کل جو دیا اس کو بھی جاری کرنا ہے. میں نے تو کل کہا ہے کہ میاں صاحب نے گور یوسف صاحب کو جو اسپیکر تھے ان کو کہا تھا کہ ان کو پھر کمیٹی میں بلائیں اور بلا کے ان کو ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے بھی ان کو جیل بھیجا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان کو جیل بھیجنے کا ارادہ دار کیا تھا. اس کے بعد اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور سر وہ جو حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ پر, وہ بھی سوچا سمجھا منصوبہ ہی تھا؟ وہ اس کے بعد ہوا تھا نا, کیونکہ پہلے وہ گور یوسف صاحب وہ کہتے تھے کہ ان کو اندر کرو, چیف جسٹس کو, اور اندر کرنے کا طریقہ کار نکالو. تو جب وہ نہ نکل سکا تو پھر حملہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اور سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا, یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی حسین نواز صاحب کی. حسین نواز صاحب میں بالکل میرا خیالات بالکل تمام لوگوں سے مختلف ہیں. بھائی ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے بھی بینچوں پہ بیٹھ کر تفریحیں کرائی ہیں. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے اور کرسی کے ساتھ ایک سائڈ بورڈ ہے, اور سائڈ بورڈ کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لیٹر ہیڈ پڑا ہے, لیٹر پیڈ پڑا ہے اور پین پڑا ہے. تو اور کیا چاہیے سر؟ میں وہ کہتے ہیں کہ میں چودھری صاحب میرا بیٹھے ہوئے آپ گجرات سے ہیں, ٹھیک, آپ بھی گجرات سے ہیں. پنجاب میں تفتیش کس طرح ہوتی ہے؟ اگر تو ہوتا نا ان کو کونے میں کسی جگہ منہ کو دیوار کی طرف کر کے کھڑا کیا ہوتا, مرغا بنایا ہوتا اور کان پکڑا ہوتا, بندہ کہتا ہے یہ تصدیق ہو رہی ہے. ہاں یہ جو کریڈٹ دیا جاتا ہے ان کو کہ بھائی انہوں نے ان کو سہولتیں دے رکھی ہیں. تصدیق کیا تصویر تو باہر نہیں آنی چاہیے تھی, اس میں تو ہم ساروں کا یہ ہے نا, اس میں تصویر باہر نہیں آنی چاہیے تھی. اصولاً اس طرح کی چیزیں کانفیڈینشیل ہے, کانفیڈینشیل رہنی چاہیے. آپ ٹھیک ہے, آپ کی اپنی رائے ہوگی, میری اپنی رائے ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, تصویر اچھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا آرام سے, کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, سائڈ بورڈ پہ پیڈ پڑا ہوا تھا, اس کے ساتھ قلم پڑی ہوئی تھی, اور کیا ان کو چاہیے؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ عزت دی جا رہی ہے ان کو اس جے ٹی میں؟ جی کیا فرمایا؟ عزت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے جے ٹی میں. سخت سوال تو پوچھیں گے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل عزت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. بہت شکریہ چودھری شجاعت حسین, سربراہ مسلم لیگ کاف کے. دو جو نکات ہے, ایک تو نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے لوگ پارٹی بھی اب سوچ رہی ہو اور دیکھ رہی ہو کہ تھوڑا ریوولٹ کریں, لیکن دوسرا جو اوپینین تھا ان کا حسین نواز صاحب پر, ان کا یہ ماننا تھا کہ عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا ہے, اس سے زیادہ کیا عزت کی جا سکتی ہے. شاہد لطیف صاحب, انالیسس پہلے ظاہر ہے نہال ہاشمی صاحب کی ایک سچویشن ہے جو انفولڈ کر رہی ہے. آپ کو کہتا کہ نہال ہاشمی صاحب کا استعفیٰ لینے کا, واپس لینے کا فیصلہ پارٹی کا فیصلہ ہے, انفرادی فیصلہ؟ سر میرا خیال ہے یہ انفرادی معاملہ ہے, اور اس کا رجحان آپ کو نظر آ گیا تھا ڈان لیکس میں. جن تینوں لوگوں کی قربانی وہاں دی گئی, یہ تو بات طے ہے نا کہ اصل مجرم وہ نہیں تھے, اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلے جو تھے ان کو قبول کیا. مگر ایک ایک کر کے ان کے جو اعتراضات, خدشات اور تحفظات تھے وہ ون بائی ون وہ سامنے لے آئے نا. وہ سب انفرادی طور پر انہوں نے ایک طرح سے ریوولٹ کیا. سر آپ کو یاد ہوگا, ویسے میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. آج ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو راجہ لاکھ صاحب کی سربراہی میں کام کرے گی. رانا مشہود صاحب کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کی سربراہی بھی چودھری راجہ ظفر الحق صاحب کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں اس بات کو, اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی تھی اس کیس میں. بالکل ان کو کلین چٹ ملی تھی, مجھے بالکل یاد ہے. مگر دیکھیں ان کا طریقہ کار تو یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے نا. تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, جن لوگوں کو اس طرح جن کی قربانی دی جاتی ہے ان کو اس سے بہتر جگہ پہ پھر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ بھی بات طے ہے نا. ٹھیک, تو اب کچھ اس طرح کا رجحان آ رہا ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں بہتر جگہ ملے گی, مگر شاید یہ جو اریٹیشن پیدا ہو رہی ہے کہ جی جو اصل مجرم تھے ان کو آپ ایک طرف چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں اور قربانیاں دی جاتی ہیں. قربانیوں سے ایک ذلت تو محسوس ہوتی ہے نا. ٹھیک,
وقتی طور پر انسان کی تذلیل تو ہے پورے معاشرے میں. جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو مشیر تھے خارجہ کے امور خارجہ طارق کے، فاطمی صاحب، انہوں نے کہا جی میں نے ساری عمر، جی طارق فاطمی صاحب، فاطمی صاحب، ہاں فاطمی صاحب، انہوں نے کہا میں نے ساری عمر لگائی، انہوں نے باقاعدہ اپنی پارٹنگ سپیچ میں. شاہد لطیف صاحب کا رابطہ میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سر جی، یہ نہال ہاشمی آپ کا پہلا رد عمل کیا سر یہ استعفیٰ واپس لینے پر؟ پالیسی ہے پارٹی کی طرف سے ہے، میاں صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں یا ذاتی فیصلہ؟ یہ بالکل میاں صاحب آن بورڈ ہیں. میاں صاحب بڑے پریشان ہوئے ہوں گے جب اس نے اس سے پچھلی پیشی پر بڑی نرم لہجے میں اور عاجزانہ انداز میں گفتگو کی، تو میاں صاحب تو اس سے بہت پریشان ہوئے ہوں گے. میاں صاحب نے پہلے سے لائن دے رکھی ہے، یہ 15-20 دن پہلے سے لائن دی ہے کہ پہ جاؤ، اور وہ سب کو لائن دی ہوئی ہے جس میں سارا جی بریگیڈ ہے، گالی گلوچ بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ پورے کا پورا. اس میں ذرا یہ جو نہال ہاشمی نے باتیں کی ہیں یہ ذرا اوور ہیٹ کر گیا، ورنہ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی جو بات سعد رفیق نے نہیں کی یا رانا ثناء اللہ نے تاکہ تابوتوں میں نہیں کی، یا لوہے کے چنے ہیں ڈانٹ ٹوٹ جائیں گے، ہم سے سوال پوچھنے والے اپنے دامن دیکھیں اور ان کا جواب دیں پہلے. یہ سب ہوتا رہا، اور مجھے بھی یہی لگا کہ شاید وہ جذبات میں کچھ زیادہ آگے چلے گئے 2 قدم، اگر نہ گئے ہوتے. صاحب یہ کہتے ہیں سارا سوچا سمجھا کام ہے، کیونکہ نہال ہاشمی صاحب جیسا آدمی ظاہر ہے اپنے تئیں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کرنا. اعجاز صاحب جی بالکل بالکل سوچا سمجھا کام ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت ان کو دوبارہ انسٹرکشن یہ ملی ہے کہ پتر پہ جاؤ، ٹھنڈا کیوں ہو گیا ہے. یہ اس کو ضرور انسٹرکشن ملی ہوں گی اور اس میں بڑا کلیئر اس کو یہ کہا گیا ہوگا اور ڈانٹ پڑی ہوگی نواز شریف سے. سر مجھے جو پریشانی کی بات ہے نا، جو 4-5 لوگ آتے ساتھ ہی بڑا غلط کیا نہال ہاشمی نے پارٹی کے ساتھ. یہ وہ کرمانی صاحب نے بھی کہا، میرا خیال ہے اپنے 2-3 اور ان کے دوست بڑے قریبی دوست ہیں. مجھے لگا ایسے کہ جیسے وہ مٹی ڈالنے والی بات ہو رہی ہے. ایک کمیٹی بنا دی گئی راجہ ظفر الحق صاحب کی. یہ کمیٹی پہلے بھی بنی تھی سر جب رانا مشہود صاحب کا کیس بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اس کیس میں بھی ان کو بالکل ہی تمام در ویڈیوز کے باوجود کلیئر کر دیا تھا. اور دوسرا یہ جو تصویر کا معاملہ سر، یہ تضحیق ہوئی ہے حسین نواز صاحب کی، آپ کا خیال ہے نہیں آنی چاہیے تھی یہ تصویر باہر؟ اعجاز صاحب تصویر کے بارے میں کاشف میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، ان سے آپ خود فیصلہ کریں. پہلا سوال ہے کس کو فائدہ ہوا اس تصویر کا، کس کے ساتھ ہمدردیاں بنی. دوسرا سوال کس کے پاس صلاحیت ہے اس تصویر کو آف لوڈ کرنے کی، کسی سی وی کیمرہ جو کہ کسی سرکاری بلڈنگ کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کو پھر باہر اس کی تشہیر کرنے کی. اور تیسرا سوال ہے کہ کس کا ماضی ایسا ہے جو کہ ججز کو اٹیک بھی کرتا ہے، اسالٹ بھی کرتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے. یہ 3 سوال آپ ان کا جواب دے لیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کس کو فائدہ ہوا. ہمدردیاں نون لیگ لے رہی ہے اور وہ بدستور لے رہی ہے. پھر صلاحیت صرف وزارت داخلہ یا انٹیلیجنس بیورو میں ہے کہ وہ اس قسم کی ٹیکنالوجی، وہ سی ٹی وی کیمرہ سے تصویر یا فلم یا کوئی فریم اتار کے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. یہ کوئی جے آئی ٹی کا ممبر تو نہیں ہے جو اوپر جا کے بجلی کا بلب اتارے گا، کیمرہ میں سے نکالے گا، کوئی چپ نکالے گا. یہ تو کوئی بات صلاحیت ادارہ ہی ہو سکتا ہے جو کہ براہ راست حکومت کے ماتحت ہے. اور تیسرا جو ماضی ہے نون لیگ کا، وہ بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ
ایسے کام کرنے میں اگر ماہر ہیں تو یہی ہے. یہ اس قسم کا پروپیگنڈا، اس قسم کی کاروائی، اس قسم کی چال، پوری چال چلنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی انہی میں ہے. تو تصویر تو بالکل حکومت نے بنوائی ہے اور حکومت اس کی تشہیر کر رہی ہے. چلیں وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنا کے کیا. سر کیا اب بہت سارے واقعات کو جوڑا جا رہا ہے، واٹس ایپ کال ہوئی، یہ تصویر باہر نکل وغیرہ وغیرہ، ان کو جوڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی کویسچنیبل ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس پورے کیس کی؟ نہیں، یہ اصل میں بات بڑی عیاں ہو گئی ہے، بڑی واضح ہو گئی ہے، اور ہر کسی کی زبان زد عام ہے یہ کہ یہ حکومت کرا رہی ہے اور حکومت ہی کو فائدہ ہے اور حکومت ہی کی سازش ہے. واٹس ایپ ہے، اس میں اصل بات اس کی تصدیق کرتا ہے ایس سی پی کا چیئرمین. اس کو ایسا خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ملک قیوم کا رول ادا کرتا ہے یا سعید الزمان صدیقی کا کردار ادا کرتا ہے یا وہ جو جس نے کوئٹہ بینچ میں اسٹے دیا اگینسٹ چیف جسٹس، وہ یہ اپنے لوگوں سے اس قسم کے کام کرواتے ہیں. ورنہ وہ جو چیئرمین ایس سی پی ہے وہ اس کا کیا کام ہے کہ وہ اس کی کیا مجال ہے کہ اگر رجسٹرار سپریم کورٹ نے واٹس ایپ کال کر بھی دی ہے، اگر کر بھی دی ہے، وہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ، لیکن اگر کر بھی دی ہے تو وہ اس کو ریکارڈ پہ لائے گا. وہ جس بات کو سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے، اگر رجسٹرار نے کال کی ہے تو وہ سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر رجسٹرار نے کال کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹرار کی بھی میں نہیں سمجھتا یہ مجال، یہ مقام کہ وہ خود نہیں. لیکن ججز نے تو کہا نا سر اپنی ہیئرنگ میں، جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ رجسٹرار خود کچھ نہیں کرتا، ہمارے کہنے پہ کام کرتا ہے. سو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کے کہنے پر یہ واٹس ایپ کال کی گئی تھی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی پی کے چیئرمین کی مجال نہیں کہ وہ کسی کے کہے بغیر یہ خط لکھ سکے. ایس سی پی کے چیئرمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہے بغیر یہ خط لکھے. یہ ساری سازش ہے سی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی، سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی اور خود مظلوم بننے کی. اور یہ شریف خاندان کا پرانا وتیرہ ہے کہ پہلے یہ ٹائم گین کرتے ہیں، کمیٹی بنائیں گے، کچھ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے، نواز شریف نے 7 دن مانگے تھے کہ 7 دن بعد میں استعفیٰ دے دوں گا، آپ کنٹمپٹ کا کیس نہ چلائیں، 7 دن مجھے دے دیں تاکہ میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کی اوپننگ کر دوں. اس 7 دن میں انہوں نے کوئٹہ بھیج کے ایک دوست کو اور وہاں بغاوت کروا دی. وہاں 2 ممبر بینچ سعید الزمان صدیقی اور ارشاد حسن خان سے اسٹے دلوا دیا اپنے چیف جسٹس کے خلاف. پھر انہوں نے انہی 7 دن میں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا، جس کو لیڈ کرنے والے وہ تھے جو آج بڑی وزارتوں پہ بیٹھے ہیں. آج بڑی سر یہ تو تاریخ ہو گئی. اعتزاز صاحب، آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کو متنازع کرنے کی سازش ہے. ایک بریف جواب دے دیں، واٹس ایپ کال کی جانی چاہیے تھی یا نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ سر کیا یہ آواز نہیں آئی آپ کی بیچ میں؟ ڈسٹرب ہو گئی. سر واٹس ایپ کال کی جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ میں نہیں جانتا واٹس ایپ کال کی گئی کہ نہیں کی گئی، یہی تو آسانی ہے. اس کے بارے میں ریکارڈ کہا جا سکتا ہے، الزام لگایا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ کال ہوئی اور وہ ہوئی نہ ہو جائے، اس کا وہ انکرپٹڈ ہوتی ہے، اس کے نہ کانٹینٹ کا پتہ ہوتا ہے، لگ سکتا ہے نہ کچھ. تو یہ تو خود بات ہی متنازع ہے. نہیں سر، لیکن ججز نے تو مان لیا نا سر. اب جب اعجاز افضل صاحب نے خود کہہ دیا کہ ہمارے کہنے پر ہمارے بغیر رجسٹرار کوئی کام نہیں کرتا، اس بات کو چلیں مسئلہ یہ کہ کنٹروورشل بات ہو گئی، نہیں کرنی چاہیے تھی، کر دی. آپ کا خیال ہے غلط ہے؟ اگر غلط ہے بھی تو آگے بڑھیں. اگر غلط ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں 1-2 چیزیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. اس وقت تک یہ
सुप्रीम कोर्ट को भी नुकसान होगा और JIT को भी नुकसान होगा और व्हाट्सएप कॉल जैसे इल्जाम भी लगते रहेंगे जब तक ये JIT ओपन टू दी पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, खुले सबको पता लगे 4 पेशियों में हुसैन नवाज शरीफ ने कौन कौन सी दस्तावेजात उनके सामने रखी हैं, ये आपको भी पता लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लगना चाहिए, हमारा हक है और उनको भी फायदा है। अगर उन्होंने अच्छे जवाब दे दिए और सारा कुछ सेटिस्फाई कर दिया तो हम फिर उसको तस्लीम कर लेंगे, पर ये ओपन होना चाहिए। इसका भी फायदा शरीफ खानदान को हो रहा है जो ये सीक्रेट इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। कहते हैं ओपन करें इसको, इसका फायदा शरीफ खान। भट्टी साहब वो कहते हैं JIT और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश पहले दिन से हो रही है, चाहे वो व्हाट्सएप का कॉल का वाकया हो, निहाल हाशमी साहब हो, ये तस्वीर हो। आप 4 जुमले में मुझे बताएं आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। उसके बाद ब्रेक के बाद मैं वापस में तफसीली हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कोर्ट को मुतनाज़ा बना नाकाम जा रहे हैं, बिल्कुल। आज वक्फे के बाद आएंगे तो मैं इस पर बड़ी डिटेल बात करूंगा। गुजारिश है, आप घर में तैयार होकर जुमा पढ़ने जा रहे हैं और सामने मोहल्ले में कोई आदमी अपने ऊपर गलाजत फेंकता है और काशिफ को बुरा भला कहता है, तो ना काशिफ का वजू टूटता ना काशिफ का जुमा रुकेगा। लिहाजा इनके बोलने से, वन साइडेड पिक्चर चलाने से सुप्रीम कोर्ट या JIT मुतनाज़ा नहीं हो सकती। क्वेश्चन है कि इन्हें अपना आके मनी ट्रेल बतानी चाहिए, उसी दिन ये बात क्लियर हो जाएगी, अगले दिन जाती ना। आपने फरमाया कि ये कुर्बानी है, मैं कह रहा हूं ना कुर्बानी है ना सदका है। प्री लुकन छोपी खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि निहाल हाशमी की इतनी हिम्मत के वो खोला दे रहे। न्यूज लीक आई, 250 मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं, किसी एक ने उस पर एतराज किया। पनामा इशू आया, यार कोई एक तो ये आके कहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पे अगर ये इल्जाम आ रहा है तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए। इनमें तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि PM की आंखों में आके डाल के बात लीडर कह दे, वही बात पूरी पार्टी कहती है। अगर लीडर इस टाइम कहते दिन है तो मेरा पूरी पार्टी या तो खामोश रहेगी या कहेगी दिन है। इस वक्त भी दिन है, ये हमारी सियासत का अलमिया है। बट वेयर इज इट गोइंग? क्या हम वापस उस पॉलिटिक्स की तरफ, ब्रेक के बाद उस पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं जो महाजराई की सियासत हम पहले देखते थे कि हुकूमतें अदलिया से लड़ रही हैं, हुकूमतें फौज से लड़ रही हैं। होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं कि असर्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो भी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत आज इनकी है, एक प्रोसेस है, लेकिन किस तरह, किस हद तक जाना चाहिए, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब का इस्तीफा, ये अमूमी मौक़िफ़ प्रोग्राम में तो यही है कि ये इस्तीफा उनकी मर्जी से और पार्टी इसमें शायद पूरी की पूरी शामिल हो। कल भी जब प्रोग्राम मेरा अपना ओपिनियन कल भी यही था कि निहाल हाशमी साहब की सुप्रीम कोर्ट में तकरीर सुन के, या जो जज्बाती एक अग्रेसिव तकरीर और पोस्टर था, उसको देखकर लगा कि शायद पॉलिसी बदल रही है उनके इस्तीफे के हवाले से। और जो एक मुस्लिम लीग नून ने एक बैकवर्ड कदम लिया था, पहले ये सुने CM साहब क्या कहते हैं आप लोगों के बारे में, पहले सुन लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। एक खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं। हाँ, अगर लाएं नंदीपुर को लेके आएं, आप लेके आएं NS हिल को लेके आएं, आप लेके आएं ओगरा के लेके आएं, आप लेके आए वो $60 मिलियन 6 अरब रुपया जो अब मेहरान की वादियां। और एक खानदान को पकड़ लिया आपने आगे यार। अच्छा, हमें नहीं कह रहे, वो जिसको कह रहे हैं उसका सभी को पता है, और ये भी उसी एक सीरीज का हिस्सा है जो हमने बात की है। लेकिन इन प्रिंसिपल वैसे मैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। लेकिन करना किसने था? $60 मिलियन की सड़कों पे घसीटने की, पैसे वापस लाने की बातें तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। हुकूमत में आए, इन्होंने सबसे कंप्रोमाइज्ड अपना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया, जाके सिंध गए, वहां पे माफी मांगी, और अब फिर जरूरत आई है तो फिर आपने शुरू कर दिया। ये मतलब नहीं अब चल सकता ना। टेलीविजन आ गया है, चीजें सामने, पहले होता था अखबार में आता था, कह देते थे हमने किया ही नहीं, कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि एहतसाब आपने करना था। अच्छा, दूसरा ये जो एक ही खानदान को पकड़ लिया कर लिया, सवाल ये है
کہ ایک ہی خاندان کو ICIJ نے پکڑا ہے, ایک ہی ہم نے خاندان تو نہیں 3 بار پکڑا. وزیر اعظم بنایا, 5 دفعہ وزیر اعلیٰ 30 بنا. سال یہ خاندان پرابلم ہی یہ تو ہے ایکچولی آئی ڈونٹ نو وائی, یہ آرگیومنٹ کیوں ہے کہ آپ نے ایک خاندان کو پکڑ لیا. اگر ایک خاندان کا احتساب ہوتا ہے آپ کو تو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ مجھے میرا احتساب کرے. اور اس خاندان کا احتساب ہو رہا ہے جو پاکستان میں سب سے لمبا عرصہ رول کرنے والا خاندان ہے, اس کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, اچھا پھر آپ نے یہاں پہ کیا کیا, آپ نے تو کیس جو $60 بلین اور یہ سارے گنوائے ہیں, آپ نے تو اس آدمی کے خلاف جا کے کیس کروا دیے کہ جو زندگی میں کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بنا, وزیر اعظم ہی نہیں بنا, منسٹر ہی نہیں بنا. آپ جو ہے ان کے اوپر نہیں, وہ عمران خان صاحب کے اوپر کر دیا نا, جو انہوں نے جو وہ کیس کر دیا. بٹ ہی ڈیلز ود پبلک منی, کر ہی نہیں رہے. ہی ڈیلز ود پبلک منی. ان کے پاس زکوٰۃ کے اور لوگوں کے خیرات کے پیسے پبلک منی ہیں. سو آئی تھنک عمران خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر یہاں پہ اس کا میں جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ زکوٰۃ کے یا اس کے پیسوں کے تو ہے ہی نہیں ہے. گھر کے ہے نا, گھر کہاں سے نہیں ہے نا, بنی گالا کے گھر کی جو پراپرٹی ہے وہ تو وہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے جو شوکت خانم کے فنڈز ہیں یا جو نمل کے فنڈز ہیں وہ تو ایک روپیہ آڈیٹڈ اب بھی پڑا ہوا نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں. اور عمران خان کو اس سال ابھی بھی جو لوگ پیسے دے رہے ہیں رمضان میں, سب سے بڑا 30 ارب روپیہ جو ہے ان کا سال کا خرچہ ہے, اس میں سے بہت بڑا خرچہ کس سے آتا ہے, انہی سے آتا ہے نا. جو معاملہ 3 ہاسپٹل ہو گئے ہیں آپ, تو یہ عمران خان کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کو حساب ملتا ہے. ٹھیک, کو قرض اتارو ملک سنوارو نہیں ہے. شاہد لطیف صاحب, کیا یہ سارے کے سارا ایک ایفرٹ نظر آتا ہے؟ حسین نواز صاحب کی تصویر ہے, اس کو دیکھ کر اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے. مطلب ہم لوگوں نے انگریزی فلمیں دیکھی ہوں گی, بہت سی سیریز دیکھتا ہوں میں, جو امریکی نظام ہے, برطانوی نظام ہے, اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے تھوڑا تھریٹن کیا جائے گا, واپس لو ورنہ یہ کر دیں گے, دس از obstruction of justice, آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. کیا اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں کیا دکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کو باندھ کے لتر مار رہے ہیں اور اسے وہ آپ نے دکھائی بھی تھی, کوئی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی انسلٹ کی جا رہی ہے یا اس میں کوئی تضحیق کا کوئی پہلو نظر آ رہا ہے. صاف ستھرے طریقے سے ایک کمرے میں بٹھایا ہوا ہے, اور اگر ویسے ہی آپ کو عادت ہے شہنشاہ بننے کی تو پھر طریقہ اور ہے کہ کتنا بڑا آپ کے ساتھ قافلہ آتا ہے تو آپ سمجھتے شاید اندر بھی کوئی قافلہ ارد گرد موجود ہو, صوفے ہوں, کوئی 5 اسٹار انوائرمنٹ ہو, ارد گرد لوگ کھڑے ہوں, کوئی دربان ہو, کوئی اس طرح کی بات, وہ اور ہے. میں سمجھتا ہوں ویسے بھی سر مسئلہ یہ سوال کا جواب دینا مشکل کام ہوتا ہے نا جی, عادت بھی نہیں ہے نا کبھی کسی نے سوال پوچھا. اصل بات یہی ہے نا, دیکھیں آپ نے بیچ میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ JIT کے خلاف اور اس کو جو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا وہ پہلے دن سے عیاں نہیں ہے؟ یعنی 2 ان کے جو ممبرز ہیں ان کو کاروائی کے دوران چیلنج کر دینا, کیا پہلے سے وہ ممبرز نظر نہیں آ رہے تھے شروع میں؟ اور یہ ادارے کون ہیں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں JIT کے؟ یہ تو سارے حکومت کے زیر اثر ہیں. بلکہ اصل بات جو تھی وہ بات تھی کہ جس کے تحت پرائم منسٹر صاحب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سارے ادارے آپ کے ماتحت ہیں, مہربانی کریں آپ ایک طرف ہو جائیں. وہ اصل میں تقاضا تھا, انصاف کا تقاضا تھا, اور اس کے تحت شفافیت جو ہے وہ سامنے ابھر کر آتی. اس طرف تو ہم نے دھیان نہیں دیا. آج جب یہ معاملہ چل پڑا اور وہ جو ان کے کارکن نہال ہاشمی ہیں ان کے بیانات سے ظاہر ہو گیا نا کہ اندر مینٹیلٹی اور سوچ کیا ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. یہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم, یہ اس بیان کے ذریعے پتہ چلا ہے. اور یہ کہا گیا کہ حساب لینے والوں یوم حساب بنا دیں گے, تمہارے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیں گے, تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے. تو یہ اصل میں یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ شہنشائیت والی سوچ ہے جس کے تحت یہ سوال جواب اور یہ جو JIT ہے اس کی پوچھ گچھ پسند نہیں آ رہی. تو کبھی آپ اعتراض کر دیتے ہیں ممبرز کے اوپر, وہ سپریم کورٹ نے پالیٹکس ایٹ ورک ہے نا سر, تو اب کہیں نہ کہیں تو اس کو سیاست ہے. بھٹی صاحب سیاست تو ان کا حق ہے, سیاست کریں گے. اکا دکا چیزیں مائنس کر دینی چاہیے تھی ادھر سے بھی. میں خیال ہے سسیلین مافیا والا ریمارک شاید نہ آتا تو بہتر ہوتا. اگر نہ آتا, اگر وہ یہ نہ کہتے کہ بچوں پہ زمین تنگ کر دیں گے. مسئلہ یہ کہ میں اور بھٹی صاحب جرنلسٹ ہیں نا, ہم یہاں پر بیٹھ کے جب بیٹھیں گے, حالانکہ میرے ساتھ 1-2 واقعات انہوں نے کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, یہاں پہ اصولی طور پہ تو مجھے ریاکٹ کرنا چاہیے, لیکن ایز اے جرنلسٹ آئی ول ناٹ ریاکٹ. میں پھر وہ کام وہی کروں گا جو میرا ایز اے جرنلسٹ میرا کام. لیکن بھٹی صاحب اگین
یہ نہال ہاشمی صاحب کا واقعہ اچھا کولیشن کورس ہے، یہ لڑائی، یہ ٹکراؤ والا راستہ ہے سارا. اچھا میری گزارش سن لیں. میرا خیال ہے یہ ساری ایک فلم کے سکرپٹ لکھا ہوا جس کا ہیڈ آفس پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جس کا ڈائریکٹر بھی وہاں بیٹھا ہے، اور ادھر کمپیوٹر میں سب اداکاروں کے نمبر اور نام لکھے ہوئے ہیں. وہ بٹن دباتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ کی بٹن سے آپ کی چابی کھول دی، اب تم بولے. پھر وہ بندہ اپنے حق کی گفتگو کرتا ہے، خواجہ سعد ہو، مشاہد اللہ صاحب ہو، رانا ثناء اللہ صاحب ہو یا نہال ہاشمی ہو، بٹن وہاں سے آن ہوتا ہے، کی لگ جاتا ہے تو اس پر وہ اپنی گفتگو کا اظہار کر دیتا ہے. اس تصویر میں تہذیب کا میں گزارش کروں، میں نے سینکڑوں انویسٹیگیشنیں دیکھی ہیں. ایف آئی اے پولیس یا نیب کا طریقہ ہے کہ آدمی کو بلاتے ہیں اور اس کے گواہ بناتے ہیں صبح 9 بجے اور 3 بجے تک باہر بٹھائے رہتے ہیں، اور اندر افسران اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں 16 ٹمپریچر میں، اور باہر 48 ٹمپریچر میں ملزمان اور ان کے گواہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو تو بڑی عزت دی گئی، عزت سے بٹھایا گیا اور تاکہ سوال و جواب کیے گئے. پہلے بتایا گزارش یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے فرمایا ایک ہی خاندان، بھائی 81 سے آپ اقتدار میں چلتے آ رہے ہیں، چلو آپ ہی سے زیادہ پوچھا جائے گا جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے جواب دینا ہے. چلے پچھلے 4 سال سے آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا جی ساری دنیا ہی کرپٹ ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا. پھر بتا دیں پچھلے 4 سالوں میں کتنے کرپٹ لوگوں کو آپ نے قانون کے مطابق سزا دی، کتنے الیکشن ریفارمز لائے. نہیں ہوتا نا بھٹی صاحب، پریشانی اسی بات کی ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، پھر ہمیں کوئی کیوں کچھ کہہ رہا ہے. پریشانی تو اسی بات کی ہے. کاشف صاحب پھر تو یہ مکمکا اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. Absolutely, I agree with you. اور یہ مزید تباہی اور کرتی جائے تو یہ تو ذمہ داری ہے نا. دیکھیں حکومت لینا عیاشیوں کا یا پروٹوکول کا کام نہیں ہے، ذمہ داری اتنا ہی آپ کو جواب دینا ہے. آپ اپنی رعایا کے سربراہ اس کو جواب دینا ہے روزے سر والے دنیا میں بھی. اگر آپ اپنی باتوں پر پورے نہیں کرتے، کہتے ہیں میں گلے سے گھسیٹوں گا، ادھر جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. 4 سال سے حکومت ہے، ایان علی بھی باہر چلے جاتی ہے، ایک انسپیکٹر مرڈر ہوتا ہے، ڈاکٹر اس پہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر میاں صاحب تھوڑا سا یہ سوچے کہ نہال ہاشمی نے آج اپنے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیتے کہ یار میری فوج سرحدوں پر لڑ رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے زمین تنگ کر رہی ہے. جج صاحبان پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کے بیٹے کا سن رہے ہیں، ان کا جینا مشکل کر رہے ہیں. کیا یہ انداز گفتگو سیاست ہے؟ نہیں یہ بالکل سیاست نہیں ہے. اور آپ ابھی کلپس جو بھٹی صاحب نہیں آئے نا سامنے، اس میں یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کی پوجا کی جاتی. یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ پوجا واقعی کیا جاتی. اگر وہ انڈیا میں جائے ان کی پوجا کی جائے گی. انڈیا میں ان کے خلاف مقدمات نہیں ہو سکتے، انڈیا میں ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا. لیکن وہ انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائے، پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بننے ہیں تو پاکستان کی عوام کو حقوق دینا ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. میں ذرا شہباز صاحب کی ایک اور بات سن لیں. ٹھیک، لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جملہ فکرہ میں نے استعمال اس لیے کیا کہ مسلم لیگ میں یہ کوشش ہے کہ میاں صاحب دی سب تو وڈی تعریف کون کرے گا. میاں صاحب آپ مینڈیلا سے زیادہ بڑے لیڈر ہیں، جیسے 27 سال جیل میں گزارتے. میاں صاحب آپ ساؤتھ ایشیا وہ لیڈر ہیں، میں نہیں کہتا کہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہیں، ووٹ لیتے ہیں تبھی وزیر اعظم بنتے ہیں. لیکن آپ کم از کم ہوتا نا وہ سائیکوفنٹس جو ہیں آپ کے. دوسرا یہ جو سخت بات کرنے میں بازی جانے کی کوشش کہ اگر اس نے لوہے کے چنے کہا تو میں ذرا 4 قدم اور آگے نکل جاؤں تاکہ میاں صاحب میرے سے بڑے خوش ہوں. خیر اینی وے شہباز صاحب نے کیا کہا ذرا مجھے اس کے اوپر بھی میں کامنٹ لوں گا آپ لوگوں کے. ایک اور بات انہوں نے کہی تھی، سنائیے گا. اس بچے کو جس طرح وہاں پر بٹھایا گیا وہ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کچھ نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی. قومی خزانے کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک دھیلا نہیں اس نے لوٹا تھا. بریک لیتے ہیں. بٹ شہباز صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں، دس از اے کرمنل انویسٹیگیشن. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ججز آف دا سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے. جو ڈیفینس لیا گیا وہ ڈیفینس شاید نہیں مانا سپریم کورٹ نے، جس کی وجہ سے یہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اب معاملہ کدھر جائے گا. تھوڑا سا ایک نیشن سٹیٹ کی طرح سوچنا پڑے گا ساروں کو، ان لوگوں کو بھی جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کہ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. اگر آپ جمہوریت کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں اور باہر ہر غلطی کے بعد کہتے ہیں نئی جمہوریت ہے، تو اس نئی جمہوریت میں سب نئی جمہوریت کے ساتھ ہے. غلطیوں کو تھوڑا اوور لک کرنا پڑے گا، لیکن اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ نظام ٹھیک کرنا. اگر ہم اپنے آپ کو نظام سے اوپر اور احتساب سے اوپر سمجھیں گے، ہم کہیں گے ہم بڑے حاجی اور شریف لوگ ہیں لیکن باقی سارے اور کوئی کسی کو پکڑنے کو تیار نہیں ہوگا، یہ نظام کے خراب ہونے اور گلنے سڑنے کی شروعات ہوتی ہے اور
پھر ملک اس کے بعد تباہ ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فواد صاحب اوور ٹو یو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آخر میں بھٹی صاحب آپ سے آغاز کروں گا اس کلوزنگ ریمارکس کا. مجھے دیکھیں یہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, بہت سو میں خرابیاں نظر آئیں گی. آپ واٹس ایپ کال کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں شاید نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ کہیں گے یہ ریمارکس نہیں آنے چاہیے تھے وغیرہ وغیرہ. اس سب کو سائڈ پہ کریں. کسی بھی ملک کے آگے جانے کے لیے سزا اور جزا کا نظام کا ہونا بہت ضروری ہے. اس ملک میں نہیں ہے. پہلی دفعہ وہ آگے سے شروع ہو رہا ہے. اور جس پہ بھی الزام لگے کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا نام صاف کرانے کی کوشش کریں. مین سٹنگ آن دا ٹاپ, جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں کہ میں اس شفاف نظام سے گزر کے اپنا نام صاف کرانا چاہتا ہوں, کیا یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں کاشف صاحب, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اس ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے, اس ملک سے غلاظت ختم کرنی ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے رول آف لا. جس پر الزام لگے وہ اپنے آپ کو پیش کرے, مجھے کہیں یہ آپ نے گھر کہاں سے لیا ہے, میں وہ ڈاکومنٹس دوں, اگر سیٹسفائی ہو جائے تو مجھے چھوڑ دیں. لیکن اگر جب چوروں کو چونکیدار بنائیں گے, میں نجائز پیسوں سے پراپرٹی بنا لوں اپنے سورس آف انکم سے 10 گنا 50 گنا زیادہ, تو مجھے سے آپ حساب مانگے, میں حساب بھی نہ دوں, میں اس کا جواب بھی نہ دوں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے حکمران ماضی میں نے دیکھا ہے باریاں لگی ہوئی تھی کہ تم مجھے نہ چھیڑ میں تجھے نہیں چھیڑوں گا, ایک دوسرے پر غلیظ الزامات لگائیں, لیکن جب حکومت آئے مل کے کھائیں. اب مل کے کھانے والے میں تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے, کچھ ادارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ایک سمپل سوال ہے کہ میاں صاحب کے صاحبزادے حسین نواز محترم گئے تھے, کہتے ہیں بھئی یہ میں نے اپنے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس نکال لیے ہیں مے فیئر فلیٹ کے, اس بینکوں کے ذریعے لے کے گئے تھے, یہ نہ دنیا میں جہاں سے مرضی ویریفائی کرا لیں. یہ کیس اسی دن ختم ہو جانا تھا. جب آپ حقائق چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو انویسٹیگیشن کرنے والا سچ کی تلاش میں ادھر ادھر تو جائے گا, یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن سر ایز لیڈر آپ کا کام ہے اس نظام کو, اس پروسیس کو مضبوط کرنا, مزید بہتر کرنا, نہ کہ اس کو کمزور کرنا. نہیں دیکھیں کمزور ہوتے ہیں جب اداروں کو آپ مفلوج کرتے ہیں. نظام تب مضبوط ہوگا جب ادارے مضبوط کریں گے, جب ادارے بالکل کراس دی بورڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا خالی میاں صاحب کے خلاف بھی ہو, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہو, عمران خان کے خلاف, جس پہ الزام ہے وہ آ کے صفائی دے اور آ کے کلیئر ہو کے سامنے آئے. ادروائز یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں 40 سال سے لوٹ مار کر رہا ہوں اور مجھ سے آپ کویسچن نہ کریں کہ یہ لوٹ مار سے میں نے پیسہ کیسے بنایا ہے. شاید میرا فرض ہے جواب دینا آپ کو. شاید لطیف صاحب کوشش کرنی ہے خرابیاں کم سے کم بھی ہونے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی نظام ہے اس کو چلنے دیں. ہم اس کو پروسیس آف ایولیوشن کہتے ہیں, بالکل چلنے دیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں اصلاحات کا معاملہ, جب تک آپ ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو ریویو کرتے ہوئے اس میں اصلاحات کا پہلو نہیں لائیں گے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, آپ بتائیے اس کے کسی پہلو پہ بھی آپ کو پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئی؟ ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں پولیس سسٹم خراب ہے, ہم کہہ رہے ہیں اکنامک سسٹم خراب ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارا جو فاٹا کا سسٹم ہے اس کو بہت سول ملٹری بیلنس ٹھیک نہیں ہے, فوج ٹویٹ کر دیتی ہے وزیر اعظم کے فیصلے کے خلاف. یہ بھی پرابلمز ہیں اس ملک کے. وہ جس جمہوریت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا عموماً جمہوریتوں میں. مطلب یہ سارے مسائل حل کرنے والے ہیں. شہنشائیت استعمال کیا نا, میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ لفظ آپ جمہوریت کا استعمال کریں, دماغ شہنشائیت والا ہو, ان دونوں میں مس میچ ہے, اس کے تحت آپ آگے نہیں چل سکتے. لہٰذا جب تک آپ اس عمل کو اصلاحات کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, میں نہیں سمجھتا ہم ایک سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپس بیک رہیں گے. ہم بیکورڈ جا رہے ہیں, ہم ترقی پذیر نہیں ہیں, ہم زوال پذیر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم زوال. شاید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں ادارے مضبوط ہوتے ہیں لوگوں سے. نواز شریف صاحب نے جب پہلے دن وزیر اعظم بنے تھے, نہیں میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب پہلے دن وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے کہا ہم کمیشن بنائیں گے, انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ایک نظام بنائیں گے جو لوگوں کو لگائے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے, آپ طارق باجوہ صاحب ہیں جو ابھی ان کے سیکٹری فائنانس تھے, جن کا سارا وہ پیسہ آڈٹ ہونا ہے جو انہوں نے جاری کیا, ان کو آڈیٹر جنرل لگا رہے ہیں. انہوں نے جو اپنا چیئرمین نیب لگایا, دونوں نے شور کیا کہ کوئی ایسا بندہ نہ لگ جائے جڑا ساڈی چوری پھڑ لے.
ابصار عالم ان کا چمچہ تھا، اس کو اٹھا کے انہوں نے پیمرا کا چیئرمین لگا دیا. اس کے بعد پی ٹی وی کا ایم ڈی دیکھ لیں، عطا اللہ قاسمی صاحب چیئرمین پی ٹی وی، ایم ڈی پی ٹی وی. مطلب آپ ایک ایک ادارہ اٹھائیں اور اس میں دیکھیں اس کا سربراہی کون کر رہا ہے. یہ ہے اداروں کی بدترین ناکامی. آئی بی کے سربراہ کو چوتھی ایکسٹینشن انہوں نے دے دی ہوئی ہے. تب بینکوں کے چیئرمین، اب وہ سعید احمد جو جا کے وہاں بے ہوش ہو گئے، آپ دیکھیں ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں کچھ، وہ صرف وہ اسحاق ڈار صاحب کے منشی تھے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ان کے لیے، ان کو وہاں پہ پہلے ٹیم اپنی ہونی چاہیے. میں اس بات کو مانتا ہوں، بٹ ٹیم کوالیفائی کرنی چاہیے کسی پیمانے پہ پوری آنی چاہیے. سسٹم دیکھیں نا جو ٹاپ کے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی بندے ایسے واقف ہی نہیں ہے کہ جو اپنا انڈیپینڈنٹ. ابھی آپ دیکھیں ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو، جن کو انہوں نے ٹرمپ نے سیک کیا، انہوں نے کس طرح سے اپنا ایک کیس اپنا بنایا، لیکن وہ اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور ٹرمپ کے اوپر پوری جو ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ حالانکہ امریکن پریزیڈنشل سسٹم بالکل تھوڑا مختلف ہے ہمارے سے. ہمارے ہاں جو اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ لوگوں کی سلیکشن کی وجہ سے غرق ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب نے جو سسیلین مافیا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، وہ اسی لیے یوز ہوتا ہے کہ اداروں کے اوپر. عمران خان صاحب چیئرمین ہوں گے، کل اس طرح کی بات آپ کریں گے فواد صاحب، عدالت اس طرح کا کرنا نہیں چاہیے. آئے گی تو دیکھ لیں گے نا. بٹ سب کو نظام کے طریقے کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں نکال کے، میرا یہ ماننا ہے، اگین ایک وقت تھا پہلے بھی عدالت اور عدلیہ اس جگہ کھڑی تھی جب افراد اور عدلیہ کا آپس میں مقابلہ کچھ سال پہلے تھا. اس وقت بھی بار بار یہ کہا گیا کہ ہمیں اداروں کا ساتھ کھڑا ہونا، ادارے مضبوط کرنے. افراد کا سے مراد وزیر اعظم نے کوئی بھی ہو، ادارے مضبوط کرنے ہیں. آج بھی وقت ہے ادارے مضبوط کریں. ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اس نظام کو مضبوط کریں جس نے ہم سب سے یہ سوال پوچھنا ہے، یا کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، احتساب کرنا ہے اس نظام نے. اس نظام کو مضبوط کریں، بہتر افسروں کے ساتھ آپ یہ کام چلائیں تو یہ ملک آگے چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.